رکھا گیا کہ عصر سے مغرب کے درمیان اس کو رکھا گیا. پھر یہ بھی رکھا گیا کہ قرآن شریف کے پڑھنے کے بعد بھی دعا کو قبولیت کا درجہ رکھا گیا ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں تمام طلباء سے، وہ باادب ہو کر بیٹھیں، ہاتھ باندھ کر اپنے ہاتھوں کو نہ کھیلیں، پیروں سے نہ کھیلیں، نہ شطرنجی سے کھیلیں. ہاتھ باندھ کر سماعت کریں، خاموشی سے سنیں آپ کو کیا کیا آپ کو ہم باتیں بتائیں گے. آئیے اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. جہاں آج وقت کی ضرورت ہے اس دنیا میں، اس ماحول میں، کہ آج ہمارے بچوں میں اخلاقیت سے بہت دوری ہے، ان میں فقدان ہو گیا، اخلاق سے وہ لوگ بعید ہو چکے، دور ہو چکے ہیں. اسی پر اپنی تھوڑی سی کوشش، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے گھروں میں بھی اس بات کو سنائیں کہ آپ یہاں سے کیا حاصل کر کے جائیں. بعض بچوں کو پرسوں حال ہی میں یہ کہا گیا کہ نماز کے اذکار وہ آپ لوگوں کو یاد کر کر سنانا ہے، نہیں تو آپ کی ٹرپ ڈراپ کی جائیں گی، آپ کی ٹرپ کو کینسل کیا جائے گا بول کے بولے. تو بعض بچے اس میں آنا ہی چھوڑ دیں. ارے بھئی آپ نماز کیسا پڑھیں گے پھر؟ مقصد حیات، مقصد ہمارا کیا ہے؟ دسمبر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں سے کچھ علم حاصل کر کے یہاں سے جائیں، اپنی آخرت بنائیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے، ادارے کا نام روشن کرے، خود آپ کا نام روشن ہوتا، آپ کی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہو جاتی. اگر آپ یہ چیزیں سیکھیں گے، نماز کا طریقہ، اذکار، ان اذکار کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتے. التحیات، درود ابراہیم، دعائیں ماثورہ، دعائیں قنوت، یہ تمام چیزیں ضروری ہے. روزمرہ کی دعائیں، احادیث شریفہ، یہ مسلمانوں کو ہونا ضروری ہے. اب جیسے آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی جھوٹ کے تعلق میں کیا ہے حدیث میں، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے. آج ہم بکثرت ہر بچہ، ہر بڑا جھوٹ پر مبنی، جھوٹ پر اپنا معاملہ چل رہا ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اس کے بعد پھر بولتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں. کیسا آئے گی برکت؟ جس جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، جس جھوٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض، اسلام نے منع کیا، اس جھوٹ کو آپ لے کے چل رہے ہیں تو پھر اس میں برکت نہیں رہے گی، اس میں برکت ہی ختم. یہ تمام چیزیں آپ کو ہم کیا کریں، کم وقت میں آپ کی طرف آپ کو سکھانے کی کوشش کریں. بعض ہمارے بچے اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ لیں، بعض بچے شرارت کر کے دوسرا ماحول خراب کریں. ایسا نہیں، ایسا رہنا کہ آپ سیکھ کے دوسروں کو سکھانا ہے، نہ کہ خالی آپ پڑھنے نہیں آ رہے، آپ سیکھنے آ رہے ہیں، سیکھ کے دوسروں کو سکھانا ہے. اس انداز کی پڑھو، خالی پڑھ لے رہے ہیں چلے آ رہے ہیں، نہیں، حاضری ڈلا رہے ہیں، نہیں، آپ کچھ یہاں سے حاصل کر کے جانا اپنا مقصد ہے. یہ ادارہ جو آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، اس وجہ یہی ہے کہ آپ یہاں سے اپنی آخرت بنائیں، اپنے آپ کو نیک بنا کے جائیں یہاں سے، نہ کہ خراب ہو کے جائیں. الحمدللہ بعض اتنے اچھے بچے ہیں اور اتنے اچھے بچیاں ہیں ماشاءاللہ، طریقے سے قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ ہے ماشاءاللہ. ہم جتنا ان کو دعائیں بتائے اتنے دعائیں یاد کر کے بھی آ رہے. رات میں الم ترا سے والناس تک یہ سورہ 5 مرتبہ سننا. معمولی سے دنیا کے گانے ہم سن لیتے، وہ گانے سنتے کیا ہوتا ہمارے کو ماشاءاللہ گانے یاد آ جاتے. دیکھو اللہ کا کلام اگر ہم 5 مرتبہ سنیں گے روزانہ 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 تو کیا اثر ہوگا. آئیے ایک واقعہ یاد آیا، میں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش شکر، یہ کون ہے معلوم؟ یہ پاکستان کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بہت بڑے. غور کرو، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی ایسا کہانی نہیں ہے، حقیقی واقعہ ہے. تو حضرت داتا گنج بخش شکر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، 3 سال کے. اب 3 سال کے 2.5 سال کے بچے کیسے رہتے؟ معصوم ہوتے، ان کو جو سمجھاؤ وہ بچے ویسے ہی چلتے. ان کو یہ بولتے ایسا ہے بیٹا بولتا تھا. ان کی والدہ بڑی نیک تھی، ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھی. ان کی والدہ کیا کرے، بیٹے کو بولے بیٹے اگر تم نماز پڑھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جانماز کے نیچے چکر دے دے گا روزانہ.
تو ان کو بولتے تھے والدہ جاؤ بیٹے جا کے آپ وضو کر کر آ جاؤ. تو حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے تو جا کے کیا کرتے تھے, وضو کرنے گئے تھے, ان کے والدہ کیا کرتے تھے, ہلو سے ایک شکر کی پڑیا ان کے جانماز کے نیچے رکھتے تھے. انہوں نماز پڑھ لیتے, نماز پڑھ کے وہ جانماز بولتے تھے امی جان, امی جان بولتے تھے. اکثر اولیاء اللہ اپنے والدین کے ساتھ بڑے ادب و احترام سے بات کرتے تھے. آج اپنے گھر میں کہتا معلوم امی کیا ہوتی, ایسا ہم بات کرتے نہیں نہیں نہیں, ادب سے بات کرنا. امی جان کیا بات ہے, چھوٹے بچے دیکھو ان کی تربیت کتنی اچھی, دیکھو کتنے اچھے اخلاق سے, اخلاق سے بیٹھ جائیے بولے تو بیٹھ جائے, ادب سے بیٹھ جاؤ بولے تو بیٹھ جانا, ٹیڑھی نہیں ہونا اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. تو حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے تو والدہ ان کو بولے کہ بیٹے جانماز اٹھاؤ, دیکھو اللہ تعالیٰ رکھے نہیں رکھے, تربیت ہے, یہ تربیت ہے, ایسا ہٹا کے دیں. تو ان کو شکر کی پڑیاں ملی, بڑے خوش ہو گئے. اپنے بچے چاکلیٹ دیتے تو خوش ہو جاتے نہیں, اس دور میں شکر کو بولے تو خوش ہو جاتے تھے بچے. دیکھیے آپ کھا لی, ہر نماز کو یہی معاملہ, ہر معاملے کو ہر روز یہی معاملہ تھا. ایک دن آپ کے والدہ کسی مہمان چلے گئے کسی کے گھر, آپ کے والدہ کسی کے گھر مہمان چلے گئے اور حضرت دادا کے بخش رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تھے. حسب معمول آپ وضو کرے, جانماز بچھایا, وضو کرے, آئے اور والدہ کو خیال آ گیا وہاں پر, ارے میرا بیٹا وہاں پر ہے گھر میں اور انہیں نماز کے لیے جا رہا, اگر اللہ تعالیٰ میں اگر وہاں رہی تو میں شکر رکھتی تھی, اگر میرا بچہ جانماز اٹھایا اس کو شکر نہیں ملی تو اس کا نماز سے دل چلا جاتا. تو والدہ دل سے دعا کرے, اے اللہ اب تک تو میرا مشن یہاں تک تھا, اب آگے کا معاملہ تیرا ہے, میں یہ معاملہ تیرے سے پرد کرتی ہوں, کہیں میرا بچہ تیرے طرف آنے سے دور نہ ہو جائے. تو والدہ کی یہاں دعا لکھ لی, اللہ نے وہاں آپ کی دعا کو قبول کر لیا. حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھے, جیسا جانماز ہٹا کے دیکھتے ہیں تو پوری شکر ہے, پوری شکر ہے. تو بچہ بڑا خوش تھا. اب والدہ آئے پریشان ہو کے جلدی جلدی بھاگ کے آئے والدہ کہ دیکھیں کہ بچے کا معاملہ کیا ہے. تو بچہ خوش ہے, بولے کیا ہوا بیٹے آپ نماز پڑھے کیا. والدہ اسی جملہ ایک ہی پوچھے, آپ نماز پڑھے کیا. جی امی جان میں نماز پڑھا. پھر شکر ملے, آپ شکر تو پل ملے میرے کو, تو پوری جانماز گھر کے شکر ملے گا. یہ دیکھیں اگر ہم اخلاص سے اللہ اس کے رسول کے لیے ہم کام کریں گے, اللہ ہماری مدد کرتا. جھوٹ سے بچنا, ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا. ایک اور واقعہ ہے, حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ صوفیزم میں بڑے مشہور بزرگ ہیں. تمام اولیاء اللہ میں آپ مشہور و معروف ہیں, ہندوستان, پاکستان, تمام دنیا میں. آپ کو ایک اور نام سے یاد کیا جاتا ہے, جس کا نام, جو آپ کا نام ہے حضرت پیران پیر, آپ کا نام مشہور ہے. آپ کا اصلی نام حضرت عبد القادر جیلانی, آپ جیلان وطن میں پیدا ہوئے, اس لیے جیلانی آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے. آپ جیلان وطن سے آپ کے والدہ سے اجازت لی کہ امی جان بغداد شہر جو عراق میں ہے, وہاں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین قرآن کی حدیث کی خدمات کر رہے ہیں, اور یہاں ہمارے کو یہ سہولتیں یہاں نہیں ہیں. اگر آپ میرے کو اجازت دے تو میں سفر کروں اور وہاں جا کے بڑے بڑے علماء سے مستفید ہو جاؤں. تو والدہ محترمہ آپ کو کیا کہتے, اجازت دیتے. یتیم, آپ کے سر پہ آپ کے والد صاحب کا سایہ نہیں ہے, توجہ. تو آپ کے والدہ کا معاملہ یہ تھا, آپ بولے کہ ٹھیک ہے بیٹے, میں تمہارے بغل کے نیچے ایک تھیلی سی دیتی ہوں جس کے اندر 40 سونے کے سکے رہیں گے, وہ آپ حسب استطاعت, حسب ضرورت جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ خرچ کر سکتے ہیں. آپ کتنے سال کے لیے جا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہے, صرف چلے جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے. آج ہم اپنے گھر سے ادھر پڑھنے آ رہے ہیں تو ٹائم پہ نہیں آتے. وہ چھوٹا سا بچہ 4 سال 5 سال کا بچہ سفر کر رہا ہے, وہ ایسا سفر کر رہا ہے کہ جس کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں.
آج ہمارے اسکول میں دیکھو آپ، صبح ہم آتے 9 بجے اسکول کو سے جاتے، پھر 1 بجے گھر کو. اطلاع ہے اس بات کی؟ اطلاع ہے نا؟ ہم 9 بجے آ رہے ہیں 1 بجے جا رہے ہیں، 9 بجے آ رہے ہیں 1 بجے جا رہے ہیں. یہاں پرانے پیر سرکار کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس کیا ہے؟ سفر میں جانے کا معاملہ ہے، آنے کا انتظام نہیں ہے. آنے کی کئی سال بھی لگ سکتے ہیں. وہ ایسے ماحول میں جا رہے ہیں جہاں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو پہچانتا نہیں. وہ قافلے کے ساتھ نکل گئے. راستے میں ڈاکوؤں کا حملہ ہوا تو ڈاکوؤں نے سارے لوگوں کا مال چھین لیا اور آپ کو چھوڑ دیے. تو آپ بولے کہ میرے پاس بھی اشرفیاں ہیں. تو ڈاکو کیا سمجھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا بچہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اے لڑکے کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ بلکہ ڈاکو ان کو ڈرا ہے. بولے نہیں میرے پاس ہے اشرفیاں بول. تو وہ ڈاکو کیا کر رہا؟ اس کے بڑے سردار کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر سردار یہ دیکھو یہ بچہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، ہم سب کا مال لوٹ لیے اور یہ بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہو کیا میں چھوڑ دیا؟ تو انہیں بولا نہیں میرے پاس مال ہے، میرے پاس 40 اشرفیاں ہے. تو بڑا وہ جو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا انہیں بھی ہنسنے لگا. کہا بیٹے اے لڑکے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں ڈاکوؤں کا سردار ہوں، تم ہمارے ساتھ مذاق کرو گے تو تمہارا قتل کر دیں گے. اب ڈاکو ہے لیکن آپ بولے میں سچ بول رہا ہوں، میری والدہ سے میں وعدہ کیا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، ہمیشہ سچ بولوں گا. سیدھا بیٹھ جائیے، ہاتھ باندھو. تو ہمیشہ سچ بولوں گا، یہ میں نے اپنے والدہ سے وعدہ کیا ہے اور وعدے پر میں قائم ہوں، اپنے وعدے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو ڈاکو کے سردار نے کیا کہا کہ بچے کی تلاشی لی جائے. تو تلاشی لینے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں برآمد نہیں ہوا. تو ڈاکو غصے سے بولا کہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم ہمارا ٹائم کیوں خراب کر رہے ہو، ہمارا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو حضرت پیرانے پیر سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والدہ نے میرے بغل کے نیچے ایک تھیلی سی ہے، اس میں پیسے ہیں. تو آپ کے ان بغل کے حصے میں اس تھیلی کو تلاش کیا گیا تو مل گئی، جس میں 40 سونے کے سکے تھے. تو ڈاکو بڑا حیران ہو گیا. بیٹے تم چاہتے تو جھوٹ بول کے بھاگ جا سکتے تھے، تم اپنے پیسے بچا سکتے تھے، لیکن تم ہمارے کو سچ کیوں بولے؟ تو آپ فرمایا کہ میں نے گھر سے نکلتے ہوئے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی حال میں ہو میں جھوٹ نہیں بولنا ہے مجھے. میری والدہ کی باتیں مجھے یاد تھی اور ان کا فرمان مجھے یاد تھا، ان کا وعدہ ان سے لیا ہوا یاد تھا، میں ان کے وعدے کے خلاف کام نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے میں نے سچ کہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے سچ کہا اور میرے پاس 40 اشرفیاں. تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ توبہ کرنے لگا. ایک معصوم بچہ اپنے والدہ سے وعدہ کر کے اس پر قائم ہے اور ہم اللہ کے نافرمان ہو کے ابھی تک لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں. تو ہم اس بچے کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کر کر یہ معافی مانگتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم ڈاکے ڈالنا، ڈاکو بننا سب ختم. ہم آپ کے ہاتھ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. یہ ہوتا والدین کی خدمت کا احساس، والدین کی فرما برداری کا احساس. اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ اطاعت گزاری کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کے اعمال کو اللہ کی طرف قدر سے رکھا جائے گا. اللہ اپنے پاس آپ کے اعمال کو اٹھا کر رکھے گا. وہ خاص وقت پر آپ کے اعمال کو عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. ایسے بہت سے واقعات ہیں بزرگان دین کے. چنانچہ ایک اور واقعہ حضرت شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، معلوم نا یہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین. آپ رحمۃ اللہ علیہ رات میں سو رہے تھے، آپ کی والدہ کو آنکھ لگی. رات کے آخری حصے میں آپ کی والدہ، بیچ حصے میں رات کے درمیانی حصے میں آپ کی والدہ نے آواز دی، بیٹا ذرا پانی تو پلا. اتنی عرب کی کڑک ٹھنڈ میں آج ہم پانی پڑ گیا
یا سردی ہوگی تو اپن کیا کرتے ہیں؟ گرم سو جاتے، کسی کی آواز ہمارے کو سنائی نہیں دیتی. لیکن وہ عرب کی سرزمین جہاں پر سردی ہوئی تو بہت تیز، گرمی بھی ہو گئی تو بہت تیز، اتنی سردی میں وہ بچہ نہ اس کے پاس کسی چیز کی سہولت ہے. آج اپنے کے پاس کتنی سہولت ہے، اپن سونے کے تو بلینکٹ ہے ماشاءاللہ، گرمی ہو رہی تو اے سی ہے ماشاءاللہ، اگر سردی ہو رہی تو گرم کرنے کا بھی ہیٹر ہے کمرے کو گرم کر لینے کا، اگر وضو کرنے گئے اگر ٹھنڈا پانی آنا تو گرم کرنے کا ہیٹر ہے. دیکھو اب اتنی سہولت ہے، تب تو سہولتیں نہیں تھی، تب وہ سہولتیں نہیں تھی. تو حضرت شرف الدین یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سو رہے تھے، والدہ نے آواز دی، آپ ایک ہی آواز میں اٹھ گئے اپنی والدہ کی خدمت میں. جی والدہ، بول کے اٹھ کے بیٹا ذرا پانی تو پلا دو. تو آپ پانی کا کٹورا لیے، پانی لے کر آپ آ گئے ہیں، آتے رستے میں ہی تھے، آپ کی والدہ کی پھر سے آنکھ لگ گئی، آپ کی والدہ پھر سو گئی. تو آپ کیا کرے، وہ پانی کا کٹورا لیے ہاتھ میں وہی ٹھہرے رہے کہ کب میرے والدہ کی آنکھ کھلے اور میں ان کو پانی پلا دوں. تو آج اگر اپنے ہاتھ میں رہتا پانی کا گلاس اور اپنے امی سو رہے ہیں یا اپنے پپا سو رہے ہیں تو اڑو جپا، اڑو جو امی پانی لو لو ایسا ہوتے گا. لیکن یہ آداب، یہ اخلاق، حضرت شرف الدین یحییٰ کے بچے ہیں، ابھی عالم نہیں بنے، ابھی کچھ معاملہ ان کے ساتھ نہیں پیش آیا. آپ کیسے بچے ہیں؟ اسی انداز کے بچے تھے انہوں بھی. تو آپ رحمت اللہ علیہ پانی کا کٹورا لیے ٹھہرے رہے. کافی دیر کے بعد آپ کی والدہ کی آنکھ اچانک کھلی. ہاں بیٹا پانی، آپ کب سے ٹھہرے؟ تو بولے کہ امی جان، بڑے پیار سے، امی جان میں آپ کے پاس اس وقت سے ٹھہرا ہوں جس وقت سے آپ نے پانی مانگا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، ہو سکتا ہے شاید 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے. آج کا بچہ رہا تو ارے بڈی سو گئی چھوڑو، ارے امی سو گئے، ارے دادی سو گئے، نانی سو گئے، چھوڑ دو، میرے کو تو نیند آ رہی، آواز دیتے تو سو جاتے، کہا پانی کو لے کے سو جانا، اپن ہم سے جواب دیتے. لیکن یہ اللہ والے جن کی بچپنے سے ہی تربیت ایسی ہو رہی ہے تو وہ لوگ کیا کریں؟ خاموش ٹھہرے. دیکھو کیا بولے انداز، دیکھو ادب، دیکھو ادب کیسا تھا کہ امی جان آپ جب پہلی آواز دیے تھے میں اس وقت سے ابھی تک یہاں ٹھہرا ہوں کہ میرے والدہ کی آنکھ کب کھلے میں پانی پلا دوں. کیونکہ میری والدہ صبح سے شام تک اتنی محنت کر کے جب سوتی ہے تو تھک مارے سوتی ہے، اگر میں اٹھا دوں تو پھر اس کی نیند نہیں آئے گی پھر دوبارہ. تو لہٰذا میری والدہ کو سلانا میرا منظور ہے، میرا ٹھہر جانا منظور تھا میں. تو آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے یہ آپ کا عمل دیکھے اتنی خوش ہوئی آپ کی والدہ محترمہ کہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں تہجد کی نماز میں. تہجد کی نماز کب ہوتی معلوم؟ رات میں ہوتی. اگر کوئی اپنی دعا قبول کرنا چاہ رہا، اللہ آپ کی بات کو سننا چاہ رہا، آپ تہجد پڑھیں. وہاں آپ تہجد پڑھیں گے تو اللہ آپ کی دعا کمپلسری سنتے، ضروری سنتے، ضرور سنتے، انکارش نہیں ہے. جتنے بھی اولیاء اللہ اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کی خاص عبادت رات ہی میں رہی ہے. وہ لوگ راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے. دیکھیے بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام پیران پیر سرکار بھی ہوتے ہیں، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک پڑھتے تھے. نمازیں پھر دن میں ایک قرآن. پھر دیکھو بچوں کو پڑھانا بھی چلتا تھا، ان کا کام بھی چلتا تھا، ان کا کھانا پینا بھی چلتا تھا، گھر میں ان کے بچے بھی تھے، ان کی وائف بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اللہ کے کام سے کبھی غافل نہیں ہو رہے. آج ہم تھوڑی سی مصروفیت ہو گئی تو بول رہے کہ بھائی ٹائم نہیں مل رہا.